أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، یعنی اس بے آب و گیا اور ویران سے مقام کو ایک پرامن شہر بنا دے، اور جو لوگ یہاں آباد ہوں انہیں پھلوں کا رزق مہیا فرما۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی اور یہ مقام آج تک پرامن اور قابل احترام ہے۔ ابو شریح نے عمر بن سعید کو، جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا، تو جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے نہ وہاں خون بہانا درست ہے اور نہ ہی کوئی درخت کاٹنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو جواب ملا کہ وہ صرف صالح لوگوں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق عطا کرنے کی دعا میں ایمانداری کی شرط خود بڑھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رزق کے معاملے میں ایمانداری کوئی شرط نہیں، وہ تو میں نیک اور بد سب کو دوں گا۔ وہ محبت اور ایمانداری کی شرط صرف امامت کے لیے ہے، رزق کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بلا شبہ تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قسطلانی نے کہا کہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا، سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے، آپ کی عمر 1000 سال تھی، تیسری بار شیش علیہ السلام نے، آدم کے بیٹے نے، اور یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی، چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں بار قوم عمالقہ نے، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قصی بن کلاب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آٹھویں بار قریش نے، اور آپ کی بعثت سے پہلے جبکہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی تھی، نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں، 10ویں بار حجاج بن یوسف نے، اور اس کے بعد آج تک اس علاقے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ چلا آ رہا ہے، اور بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر، مرمت اور توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔ یہ دونوں پیغمبر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ الہی ہماری یہ خدمت قبول فرما اور ہمیں اپنا مطیع فرما بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرتے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
مناسک کا لفظ عموماً حج کے آداب اور ارکان اور قربانی کے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے وسیع مفہوم میں عبادات کے سب طریقے شامل ہیں۔ انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، رہی خطا تو بھول چوک کر امت سے تو معاف ہے، مگر انبیاء کی شان اتنی بڑی ہے کہ ذرا سی غفلت ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے، اس لیے انبیاء معصوم ہونے کے باوجود عوام الناس کی نسبت بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور یہ ایک اور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی شہر مکہ میں سے رسول مبعوث فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اولاد اسماعیل سے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ حکمت کے لفظی معنی ہے سمجھ اور دانائی، پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں۔ پہلی قسم کو حکمت علمی اور دوسری قسم کو حکمت عملی کہتے ہیں، اور امام شافعی نے اپنی تصنیف و رسالہ میں بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا، خوب سن لو، مجھے یہ کتاب قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو شخص سنت رسول کا منکر ہے وہ حقیقتاً قرآن کا بھی منکر ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ انہیں پاکیزہ بنائے اور سنوارے، اور سنوارنے میں اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر صحابہ کرام کی تربیت کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اس کی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری جو سابقین الاولین میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار بھی تھا، نے حضرت بلال کو صرف یہ کہا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے، تو اتنی سی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری پر شدید گرفت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تو ایسے شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے۔ یہ تھا آپ کا انداز تربیت، اور یہی یزکیہم کا مفہوم ہے۔ اور ابراہیم کے دین کا معنی اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کر لینا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا، اور طرز فکر اور عمل کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنی پوری زندگی صرف کی، اور اس راہ میں جو بڑی مشکلات پیش آئیں انہیں برداشت کیا، اور یہ طرز زندگی اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ اس نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اب کوئی بیوقوفی ایسی پسندیدہ روش سے اعراض کر سکتا ہے، یا ایسا شخص جو جاہلیت سے کام لے رہا ہو، اور ابراہیم کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا، اور آخرت میں بھی وہ سارے لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار بن گیا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اور ابراہیم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ یعقوب نے بھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب انبیاء انہی کی اولاد سے تھے، اور بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد تھے۔ انہیں وصیت اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بن کر رہنے کی گئی تھی، مگر بعد میں بنی اسرائیل نے جو گل کھلائے اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ ایک دفعہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا، جب یعقوب مرنے کے قریب تھے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جو اس وثوق سے کہتے ہو کہ یعقوب نے یہودیت کی وصیت کی تھی؟ پھر جو کچھ یعقوب نے بوقت مرگ اپنے بیٹوں سے پوچھا اور جو بیٹوں نے جواب دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر کے یہود کے اس قول کی تردید فرما دی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں۔ یعنی انبیاء کی اور ان کی جماعت کی، اگرچہ اے یہود تم ان کی اولاد ہو، مگر ان کے اعمال تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، تمہارے لیے تو وہی کچھ ہوگا جو تم خود کر رہے ہو۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ ان سے کہیے بات یوں نہیں، بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم موحد تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ملت اس نظام زندگی کا نام ہے جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیم کے عقائد میں سب سے اہم عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم موحد تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے تھے یہودی بنو گے تو نجات پاؤ گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے اور حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے۔ اسی طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی بات کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی تین خدا مانتے تھے اور مشرک تھے، اور کفار مکہ وغیرہ کے مشرک ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہدایت پر ہے نہ ملت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب مشرک ہیں۔ ملت ابراہیم پر صرف وہ ہو سکتا ہے جو مشرک نہ ہو، اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ مسلمانوں تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور اس وحی اور ہدایت پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان انبیاء میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فرق اس لحاظ سے کہ فلاں نبی حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا ہم فلاں کو مانتے ہیں یا فلاں کو نہیں مانتے، کیونکہ سب انبیاء ایک ہی صداقت اور ایک ہی راستے کی طرف بلاتے رہے ہیں، اور سب انبیاء کرام اپنے سے پہلوں کی تصدیق اور بعد میں آنے والوں کی بشارت دیتے ہیں اور ان پر ایمان لانے کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر یہود حضرت عیسیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ اور اپنی کتاب تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل دین نسل پرستی یا اپنے آباء کی تقلید ہے۔
اپنے پیغمبروں کی پیروی نہیں، ورنہ اس کی سب باتیں مانتے۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں واجب الاتباع ہوتے ہیں، اور ایک نئے نبی کی بعثت کی ضرورت ہمیشہ اس وقت پیش آتی ہے جب سابق نبی کی امت میں شرک اور جہالت اور فساد عام ہو جائے اور وہ خود کئی گروہوں میں بٹ جائے۔ دین یعنی عقائد تو ہر نبی کے دور میں یکساں ہی رہے ہیں، البتہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ سابقہ احکام منسوخ اور کچھ نئے احکام اس نئے نبی کو دیے جاتے ہیں، لہٰذا اب اتباع تو صرف اسی نئے نبی کی واجب ہوتی ہے اور ایمان لانا سب پر واجب ہوتا ہے۔ سب انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث اور حق کی صداقت لے کر آئے تھے، اس لحاظ سے ان میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ رہا انبیاء میں درجات کے لحاظ سے فرق اور ایک دوسرے پہ تفصیلات، تو وہ قرآن سے ثابت ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے ان کو فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سو اگر یہ اہل ایمان ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پالیں گے، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں، لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔